خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا 17واں باب 26ویں تا 37ویں آیات تک۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے، بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا، یا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو، وہ اس کے لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، کہاں؟ اس نے ان سے کہا، جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمارے پیارے ہم وطن بہن بھائیوں کو، کل عالمگیر کلیسیاؤں کو، اور مسیح یسوع میں تمام ایمانداروں کو، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی انجیل مقدس کا مرکزی عنوان آمد ابن انسان۔ مرکزی آیت نمبر 32۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا، آمین۔ آئیں عزیزو، آج کے مرکزی عنوان اور مرکزی آیت کی روشنی میں دیگر تلاوتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب 9 آیت۔ خدا کی محبت اس سے ہم پر ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندگی پائیں۔ مزمور 119، جس میں تعریف شریعت بیان کی گئی ہے۔ شریعت اور شہادتوں کو جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح لوگ اپنی زندگیوں کو قاعدے اور قوانین کے تحت گزاریں تاکہ برکات اور فضائل کو حاصل کر سکیں، یعنی اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ بنا سکیں، کیونکہ عزیزو، ان لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے جو کہ نہ صرف اس ہمیشہ کی زندگی کی تلاش کرتے ہیں بلکہ دن رات شریعت اور اس پر دھیان و گیان کرتے رہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں سے لی گئی مرکزی آیت بھی اسی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ مسیح خداوند ہمیں دینے کے لیے اس دنیا میں آئے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل کے مرکزی عنوان سے ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی بالکل قریب ہے۔ بمطابق مقدس لوکا کی انجیل 21 باب 28ویں آیت۔
اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ آمین۔ جیسا کہ انجیل پاک میں مرقوم ہے اور تلاوت میں بھی ہم نے سنا کہ کس طرح نوح کے زمانے میں ہوا تھا کہ لوگ خدا سے دور ہو کر ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، اور فقط نوح راست باز اور اس کا گھرانہ بچایا گیا، یعنی تھوڑے سے لوگ ہی بچ پائے۔ بالکل اسی طرح لوط کے زمانے میں بھی برائی عروج پر تھی، اور خدا کا غضب آسمان سے آگ اور گندھک کی صورت میں نازل ہوا اور سب برائی کو بھسم کر دیا۔ عزیزو، یہ باتیں ہمارے سبق حاصل کرنے کے واسطے لکھی گئی ہیں، نہ کہ ڈرانے کے واسطے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا غضبناک اور غصے والا خدا ہے، وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیں عزیزو، آج اس بات کی حقیقت اور اس میں چھپے گہرے بھید کو جانتے ہیں کہ کلام مقدس کی روشنی میں خدا کا غضب اور غصہ کیا ہے۔ تو عزیزو، خدا ہمیشہ غضبناک یا غصہ ور نہیں رہتا۔ دراصل یہ غضب اور غصہ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے خدا کی ایک صفت ہے، یعنی خدا انصاف کا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو برائی کی طرف مائل نہ ہونے دے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً سختی اور تنبیہ کرتا ہے۔ بلکہ عزیزو، خدا پیار اور محبت کا خدا ہے، خدا رحم دل خدا ہے۔ وہ اپنی الہی رحمت اور شفقت اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہم پر ظاہر کرتا ہے، تاکہ دنیا پھر اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور برائیوں میں لت پت ہو جانے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، بلکہ بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ کیونکہ عزیزو، خدا کا الہی پیار، مسیح یسوع کے الہی تجسم اور حقیقت کا بھید ہی اصل راہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح کے آمد ثانی قریب ہے، اور آج بھی لوگ اسی تیزی سے برائی اور بے راہ روی کی طرف تیزی سے مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیزو، بہت ضروری ہے کہ انجیل کی خوشخبری اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگ ان باتوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنائیں۔ یہ خدا کی بخشش ہے، تاکہ کوئی بشر ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ عزیزو، خداوند ہم سب کو اس الہی مکاشفہ اور بھید کو سمجھنے والی الہی حکمت عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ہمیشہ کی زندگی کے واسطے محفوظ بنا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔